میں نے گلہ کیا کہ یہ جو آئے دن لوگ بیانات میرے خلاف دیتے ہیں، ہر ماہ یا 1.5 ماہ کے بعد یہ کوئی متنازع بیان دے دیتا ہے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو۔ 1.5 ماہ بعد یہ اپنی موجودگی کا احساس اسی طرح دلاتا ہے۔ خیال میں اس کو تکلیف تھی کہ کوئی اس کی ذرا عزت افزائی کر لینا، اب روزانہ تمہارے خلاف ایک بیان داغوں گا۔ وہ کہتے ہیں نا، راستے میں کتے بونگتے ہیں قافلے چلتے ہیں۔ تنقید کیا کمبخت، یہ میرے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں، کیا اس کو تکلیف تھی؟ کمبخت اپنا یہ کیڑے نکال لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ خان کو اس نے چھوڑا، کیسوں سے ہٹایا گیا، یہ لوگوں کو درس دیتا ہے۔ مجھے ذمہ داری دے دے، باڑ میں جائے NOC اور 144 سے، راستے کاٹے، پل گرائے، گولیاں چلائی، ٹیئر گیس، آنسو گیس، ہر جگہ یہ پاکستانی تھے، لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ نکلے۔ آج وہ پاکستانی ڈر گئے، آج تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ اپنی جو مافی ضمیر تھا میں نے بیان کیا، اور میں نے گلہ کیا کہ یہ جو آئے دن لوگ بیانات میرے خلاف دیتے ہیں۔ اب حامد خان کو دیکھیں، ہر ماہ یا 1.5 ماہ کے بعد یہ کوئی متنازع بیان دے دیتا ہے۔ کل وہ پھر بولا ہے خام میں، وہ بھائی اللہ کے بندے، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو، بوڑھے آدمی ہو، کمبخت، اور تم جو ہے نا 1.5 ماہ بعد یہ اپنی موجودگی کا احساس اسی طرح دلاتا ہے کہ کوئی متنازع بیان دے دے۔ لیکن وہ فارسی کا ایک شعر نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ عرفی کا شعر ہے، عرفی تو مندیش زغوغائے رکیبا، عرفی تو مندیش زغوغائے رکیبا، اور سگے نہیں، ترجمہ آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا۔ وہ کہتے ہیں نا، آواز سگا وہ کتوں کی بونگنے کی آواز ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ بڑا میرے خیال میں اس کو تکلیف تھی کہ کوئی اس کی ذرا عزت افزائی کر لینا، تو لہذا حامد خان صاحب سن لیں، اب روزانہ تمہارے خلاف ایک بیان داغوں گا تاکہ تمہاری صحیح، اور وہ کہتے ہیں نا راستے میں کتے بونگتے ہیں قافلے چلتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی یہ سفر جاری رکھیں گے۔ آپ کی سیاست کا محور و مرکز تنقید کرنا ہے۔ تنقید کیا کمبخت، یہ میرے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی تو کچھ نہ شگوفہ چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں اب حامد خان کے پیچھے میں کدھر بولا ہوں؟ جب آپ کہیں گے کہ قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں نے جماعت کے اوپر، ان کی چھڑانے کا وقت آ گیا، تو پھر نہیں، یہ جو حامد خان بولا ہے، آپ خود کہیں نا، اس کو کسی وہ کہتے ہیں نا، کیا اس کو تکلیف تھی؟ کوئی میں اس کے خلاف بولا ہوں؟ یہ 5ویں دفعہ بولا ہے، تو لہذا، اور آج میں نے اس میں کہا اجلاس میں نے کہا چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ جو بھی بولے گا ایسی ماشاءاللہ میں عزت افزائی کروں گا۔ اور یہ حامد خان بیٹھ کے سارا دن لوگوں میں کیڑے نکالتا رہتا ہے، کم وقت اپنا یہ کیڑے نکال لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تو تھوڑی سی لائف ہوتی ہے، 14-15 مہینے۔ نہ یہ خود اس کی ممبرشپ سسپینڈ ہوئی، خان کو اس نے چھوڑا، کیسوں سے ہٹایا گیا، یہ لوگوں کو درس دیتا ہے۔ حامد خان نے ان کو بھی پلانٹیڈ کرا، خود یہ کیا چیز ہے؟ خان کو بڑی امیدیں دی تھی، وکلا کی میں تحریک شروع کروں گا، یہ میں کیسز یہ کروں گا، چھوڑو یار، یہ یہی چاہتا تھا کہ اس کا ذکر میڈیا میں ہو جائے، تو اس لیے اس نے بیان داغا۔ روزانہ کروں گا باپ کا ذکر۔ اچھا، صرف ایک بات اور، آج آپ کا جو اندر سب سے زیادہ شکوہ گلہ کس سے تھا؟ خان سے میں نے گلہ کیا۔ خان کی غیر موجودگی میں خان سے نہیں، یہ سارا خان بیٹھا ہوا تھا، میں نے کوئی چپ کے بات تو نہیں کی۔ خان صاحب ہیں، میرے لیڈر ہیں، میرے شکوے کا حق بنتا ہے، تو میں شکوہ تو کروں گا۔ ملنے جائیں گے ان سے؟ دیکھیے، ملنے جانے والا سوال بڑا مشکل ہے، وہ بھی خان ہے، ہم بھی خان ہیں، سمجھ گئے نا؟ خان صاحب جو ہیں وہ شاید اپنے شان کے منافی سمجھ رہے ہیں مجھے بلانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کے پاس آ رہا ہوں تو کوئی ذات کے لیے نہیں آ رہا ہوں، کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے آج بھی کہا کہ میں نے کہا پارٹی مجھے کوئی فیور نہیں دے سکتی ہے، نہ کوئی میرے سر پہ تاج رکھ سکتی ہے۔ میں اگر جا رہا تھا تو پارٹی کے لیے، احتجاج کے لیے جا رہا تھا۔ آج بھی میں نے کہا پارلیمانی کمیٹی میں کہ مجھے ذمہ داری دے دے، باڑ میں جائے NOC اور 144 سے،
یہ پاکستانی اس وقت نکلے تھے جب 9 مئی ہوا تھا، پورا پاکستان میرے ساتھ نکلا تھا، راستے کاٹے، پل گرائے، گولیاں چلائی، ٹیئر گیس، آنسو گیس، ہر جگہ یہ پاکستانی تھے، لاکھوں کی تعداد میں میرے ساتھ نکلے۔ آج وہ پاکستانی ڈر گئے، آج تو ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے، ان کو قیادت درکار ہے، قیادت ان کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا۔ نہیں، ہمارے آپس میں گلی شکوے تو ہوتے رہتے ہیں، باقی کوئی ایسی بات، لیکن بہرحال آج کی میٹنگ ہم نے اپنے معاملات ڈسکس کیے، اور پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی میں جو اسٹریٹجی ہم نے آج کی اجلاس کے لیے، ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں یہ ترمیم لا رہے ہیں، جس کے روح سے جو ایم این ایز پہلے ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں ان پہ یہ قدغن لگا رہے ہیں۔ یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ آزاد ڈکلیئر ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں، وہ اپنے حلف نامے جمع کریں۔ اس پروسیس کو یہ ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں، لیکن اس میں دو قباحتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آلریڈی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پورے لیگل جو ریجیم ہے، جو جتنے قوانین ہیں بشمول آئینی جو آرٹیکلز ہیں، ان سب کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ دیا، تو لہذا سپریم کورٹ کو علم تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس لا پہ انٹرپریٹیشن پہلے سے سپریم کورٹ کی ہو چکی ہو، اس لا کے منافی سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفیٹ کرنا جو ہے وہ سراسر غیر قانونی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آلریڈی ہم نے تو الیکشن کمیشن میں اس قانون کے لانے سے پہلے بیان الفی جمع کیے ہوئے ہیں، تو لہذا یہ لا جو ہے ریٹراسپیکٹیو نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ماضی سے جو ہے ایفیکٹ دے دیں، پراسپیکٹیو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی لاتے ہیں تو ہم احتجاج کریں گے۔ احتجاج کس قسم کا ہوگا اور باقی ہوگا کیا؟ جس قسم کا ان کا فیل ہوگا ویسے ہی ہمارا احتجاج ہوگا، دیکھتے ہیں۔ بھوک ہڑتال کیمپ میں نہیں آپ بیٹھے، آج بیٹھنے کا کوئی پلان ہے یا فردر نیکسٹ جب بھی ہوگا؟ اب بھوک ہڑتال میں کولیگ نے مجھے کہا ہے، تو کوئی یہ تکبر ہوگی کہ میں بھوک ہڑتال، میرا ارادہ نہیں تھا بیٹھنے کا، کیونکہ میری دلیل یہ تھی کہ میں چونکہ ممبرشپ سسپینڈ ہے تو لہذا ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لینا چاہتا ہوں۔ آج دعوت دی ہے آپ کو کہ آپ بھی شامل ہو؟ مجھے کی ضرورت ہے یا پی ٹی آئی کو آپ کی ضرورت ہے؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ صحافی جلسے میں آپ کا کیا رول ہوگا، کیونکہ 5 اگست کو جلسے کا اعلان ہو گیا ہے؟ ہاں، 5 اگست کو جلسے کا اعلان ہے۔ 5 میرا خیال ہے کہ ابھی اتنی کرم فرمائیاں نہیں ہیں کہ مجھے جلسوں میں انوائٹ کریں۔ ہاں، اگر انوائٹ کرتے ہیں تو لازماً خان کے لیے تو ہم ہر جگہ جا سکتے نہیں، ہیں۔ آج تو اندر کا ماحول تھوڑا بدلا ہی نظر آیا، سنا ہے کوئی جپیاں ڈال کے استقبال کیا گیا، کوئی ایسے ٹکر چل رہے ٹی وی چینلز کے اوپر، کوئی آپ کو؟ نہ، میرے ساتھ بہت پیار سے سب پیش آئے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی ممبرشپ جو ہے سسپینڈ کی گئی وہ فیصلہ واپس بحال ہو جائے، آپ کو امید نہیں ہے؟ میں تو مطلب یہ کہ 3 مئی سے بڑے آرام میں ہوں۔ جب سے ممبرشپ سسپینڈ ہوئی ہے، نہ کوئی چاپا ہے، نہ کوئی ایجنسیاں پیچھے پڑی ہے، نہ کوئی پرچہ ہوا ہے۔ میں لندن گھوم آیا، تھوڑی سی یہ اور طوالت دے دے اس کو، میں ذرا کچھ اور گھومنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اب میں تب آؤں گا جب میں خود چاہوں گا واپس، تو وہ ابھی تک فیصلے پہ برقرار ہیں یا؟ جی، یہ میرا، دیکھیں میں نے کوئی ایک رتی برابر غلطی نہیں کی تھی۔ یہ تمام جو اقدامات میرے خلاف ہوئے تھے یہ بالکل نامناسب تھے، اور کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، بس تختہ مشق بنا دیا۔ نہیں، لیکن ایک دو آپ کے جو بیانات ہیں جس سے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہونے کا اندیشہ تھا، ماشاء پارٹی پہ اللہ، پریشر ماشاء نہیں، اللہ، وہ بیان اس پہ لکھا ہوا ہے نا، وہ جو تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا وہ ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ تھا۔ جماعتوں کا آپ کی پارٹی تک مزاحمت پہنچی تھی، تو اس حوالے سے ابھی تک وہ بیان ہے یا کہ آپ وہ واپس لیں گے؟ کیونکہ بہت ساری اور چیزیں بھی تھی جس میں آپ کو نوٹیفائی کیا، ڈی نوٹیفائی کیا۔ جو چیز منہ سے نکل جاتی ہے نا وہ کیا واپس لے گا؟ پارلیمانی پارٹی کا فلور آپ کے پاس تھا، فورم تھا، آپ نے پارلیمانی پارٹی کے اندر ان بات کا اظہار کیا کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟ بالکل بولا ہوں، آج A to Z بولا ہوں۔
اور میں نے آج اجلاس میں کہا کہ میں نے کہا کہ سسپینس میں نہ ڈالے رکھو. میں نے کہا کہ میں اگر غلطی پہ ہوتا تو مجھے کوئی اس میں کبات نہ ہوتی کہ میں معذرت کروں یا معافیا مانگوں.